ارشاد رب العزت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں دین پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ہاں اگر ہو سکے تو میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا۔ جب اس آیت پاک کا نزول ہوا تو ان کلمات طیبات کی تشریح و تفسیر صحابہ کرام علیہم رضوان نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاہی کہ حضور ہمیں فرمائیے وہ اہل مودت کون ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں جن سے مودت کا تمہیں تمہارا پروردگار حکم دے رہا ہے۔ اس آیت کی اور ان کلمات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب صحابہ علیہم رضوان جنہیں اللہ نے نعمت ایمان کے ساتھ ساتھ دنیاوی مال و متاع سے بھی نوازا تھا، وہ باہم انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے تو آقا علیہ السلام کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ہم اپنے آقا کے ان احسانات کا شکریہ یوں ادا کریں کہ اپنے مال میں سے کچھ ہدایہ حضور کی خدمت میں پیش کریں۔ جب وہ یہ عرض لے کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا امر الہی کا انتظار کرو۔ سورہ شورى کی یہ مبارک آیات، یہ کلمات نازل ہوئے اور اس میں حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اس بات کا احساس و خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں تو اس کے شکریہ ادا کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان ہستیوں سے اور نفوس قدسیہ سے محبت کرو۔ یہ سب سے بہترین صورت ہے۔ مال دنیا کا کوئی طلب، مال دنیا کا کوئی سوال نہیں، کیونکہ آقا تو خود اللہ کے خزانوں کے قاسم ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے بانٹنے والے ہیں۔ مفسرین قرآن حکیم نے اس لفظ قل کے حوالہ سے ایک اہم نقطہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں کہیں قرآن حکیم کی کسی آیت کی ابتدا میں یا اس کے درمیان لفظ قل آتا ہے تو اس سے مراد دوہری تاکید ہوتی ہے، یعنی اے حبیب مکرم حکم تو ہمارا ہے، آپ بھی فرما دیجئے۔ گویا دوہری تاکید جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم بن جائے، اور پھر دوہری تاکید جو ہے اس سے یہ بات لازم آ جائے کہ جو اس فرمان عالی شان کو نہیں مانتا وہ نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہم آج جس ہستی مبارک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آپ ائمہ اہل بیت اطہار میں 8ویں امام ہیں، اس میں گرامی علی ہے، اور ائمہ اہل بیت اطہار میں آپ تیسری شخصیت ہیں جن کا نام مبارک علی ہے۔ القاب متعدد ہیں جن میں سے الرضا ایسا لقب ہے جو آپ کے نام مبارک کا جزو بنا اور آپ کی شخصیت کی پہچان بن گیا۔ امام رضا کے لقب سے پوری دنیا میں یاد کیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ جمیع قسم کے علوم آپ کی ذات مبارک سے، وہ فیوزات و برکات آپ کی بارگاہ سے بٹتی تھیں۔ کوئی اگر علم ظاہری کا طلبگار ہے، علم شریعت کا، علم تفسیر کا، علم فقہ کا، تو اسے نوازا جاتا تھا۔ اگر کوئی اللہ رب العزت کے واہبی علوم جو ہیں ان کا طلبگار تھا تو اسے علم لدنی کا فیض عطا کیا جاتا تھا۔ آپ کی ذات کو پروردگار عالم نے جو شان عطا فرمائی ہیں ان کا تذکرہ آگے چل کے ہوتا رہے گا۔ پیر صاحب بڑی دلچسپ بات ہے، یزید کی سب سے بڑی خواہش کہ امام صاحب اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ اب بڑا آسان تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی گردن کاٹ دی، گردن مبارک اور سر انور جو تھا اس کو نیزے پہ چڑھا دیا، لیکن یہ نہیں کسی کو خیال ہے اللہ نے ایسا حسن انتظام کیا کہ وہ آپ کا ہاتھ کٹا ہوا جو تھا اس کو لیتا اور کہتا لو جی یہ میرے ہاتھ میں، یہ میری بیعت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے۔ جی پیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ایک خوبصورت جملہ اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نوجوانوں کو آپ نے فرمایا کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی اہم حدیث مبارک اس حوالہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و علی قرأۃ القرآن، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں جو ہیں وہ سکھاؤ، اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، میری محبت، میری اہل بیت کی محبت، اور قرأت قرآن مجید کی محبت۔ یہ بہت بنیادی تربیت ہے کہ بار بار ان پروگرامز کے کرنے کا مقصد حضور علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان کی طرف جو ہے وہ، اور دیکھیں نا ہم یہ لوگوں کو نوجوان نسل کو بتانا چاہتے ہیں، امام حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے سردار ہیں جن کی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اتنی تعریف فرمائیں، اور جنید بغدادی اور سری سکتی کے جو مرشد کریم ہوں، وہ ان کا ادب کس طرح کرتے تھے امام رضا علیہ السلام کا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ سے جو سوال پوچھیں آپ بتا دیتے ہیں، آپ دلوں کے احوال بھی جانتے ہیں، یہ آپ کو یہ معرفت کے اتنے بلند مقام کیسے حاصل ہوئے؟ آپ نے اپنی جو تھی دستار مبارک کھولی، بیچ میں دیکھا تو پاپوش رکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے امام علی رضا علیہ السلام کا یہ پاپوش رکھا ہوا ہے، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے علوم عطا کر صدر نصیب کیا۔ بے شک آپ کی اس خوبصورت گفتگو سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیغام دینا چاہوں گا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام آئمہ اہل بیت اطہار میں سے وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جو امام الطریقۃ الجنیدیہ والقادریہ ہیں، یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے دست حق پرست پر حضرت معروف کرخی اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، اکتساب فیض کرتے ہیں، اور خرقہ خلافت جو ہے وہ آپ سے حاصل کرتے ہیں، اور جو شرح صدر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو فیض صحبت امام علی رضا علیہ السلام کی برکت سے اس قدر صاحب کرامات بنا دیا تھا کہ ایک بار کچھ لوگ آپ امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت معروف کرخی سے ملاقات ہوئی، آپ خادم تھے، خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے عرض کیا کہ ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا امام قیلولہ فرما رہے ہیں، میری مجال نہیں کہ میں عرض کروں، جب آپ بیدار ہوں گے تو یہ وہی بارگاہ نبوی کے ادب کا تسلسل ہے، اور وہی جو حکم ہے اس کی تعمیل تھی۔ جب لوگوں نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے فرمایا تمہارا مدعا کیا ہے، چاہتے کیا ہو، کس لیے حاضر ہوئے اور امام کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زمینیں جو ہیں وہ دریائے فرات جو ہے وہ اس نے اپنے اندر لے لی ہے، دریائے فرات توڑ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، پانی اس کا جو ہے۔ فرمایا اتنی بات کے لیے میرے امام کو تکلیف دیتے ہو؟ آپ نے ایک اوزار کہی، کسی ٹائپ ایک اوزار اٹھایا اور اس کی مٹی جو تھی جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں اس کے 3 ٹک جو تھے وہ لگا دیے، اور فرمایا جاؤ جا کر دیکھو دریائے فرات نے تمہاری زمینوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اس قدر فیض یافتہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تو بہت ورا الورا اور بہت بلند ہے۔ علم لدنی اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے، اور قرآن حکیم میں باقاعدہ اس کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات میں فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، بس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے اس بندہ خاص کو جسے ہم نے اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ اور علم لدنی میں سے یعنی علم الباطن میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم لدنی عطا فرمایا تھا اس کا متعدد مواقع پر اظہار ہوا۔ ایک سائل آپ کی خدمت میں کچھ سوالات ذہن میں ترتیب دے کر حاضر خدمت ہوئے، اور آپ کے ارد گرد ہجوم عاشقاں اس قدر تھا کہ وہ آپ کے قریب نہ پہنچ سکے، تو آپ نے اپنے خادم خاص کو ایک کاغذ عطا فرمایا اور فرمایا وہ جو شخص دور کھڑا ہوا ہے جاؤ یہ اس کو دے دو۔ وہ شخص جب اس خادم کے اسے جا کر دیا، اس نے دیکھا تو اس کے اندر اس کے تمام سوالات اور اس کے جوابات جو تھے وہ موجود۔ یہ علوم معرفت ہیں جو خاص لوگوں کو عطا ہوتے ہیں۔ اچھا جی، باب الحوائج انہوں نے عابد صاحب نے پوچھا۔ جی، باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا آپ کے والد گرامی جو ہیں، خاص طور پر ان کا لقب ہے، لیکن ویسے یہ سبھی بارگاہیں باب الحوائج ہیں جی، جہاں یہاں جو بھی آرزو لے کر آدمی جاتا ہے خالی نہیں بیچتے۔ 2 شعر منقبت کے پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک اہم بات کر کے نا۔
نور نبی کے نور کی نوری کرن کہوں، نور نبی کے نور کی نوری کرن کہوں، پور علی کے پور کی پوری پھبن کہوں، سبحان اللہ، سبحان خوشبو ابو تراب جمال حسن کہوں، فخر زمن امام زمن سیم تن کہوں، ٹھیک، فلک ولا کے چاند کا حالہ علی رضا، سبحان اللہ، دنیا معرفت کا اجالا علی رضا،